حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يودي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين غر الميامين لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد فقد قال علي بن الحسين علیہ السلام في دعائه. دو فقرے آج امام چہارم کے آج بھی پڑھنا چاہتا ہوں. ایک تو پہلا فقرہ یہ ہے کہ اللہ میرے نفس کو عزت ادا کر دے، اور ولا تبتلنی بالکبر، اور جب مجھے میری نفس کو عزت ادا کرے گا تو اے اللہ مجھے غرور میں مبتلا نہ کرنا. دیکھیے یہ دونوں چیز جو ہے انسان کے وجود میں عزت نفس جو ہے ایک کمال ہے، اور عزت نفس حقیقت میں اگر آپ دیکھنے جائیں گے تو شاید ہی کسی انسان میں عزت نفس پائی جاتی ہے آج کے زمانے میں. اس لیے کہ آپ عزت نفس کیا ہے، آپ دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے، ان العزت للہ وللرسول. عزت صرف اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے ہے. آگے ایک جملہ ہے وللمؤمنین، لیکن مومنین جب آتی ہے کہ عزت مومنین کے لیے بھی ہے، تو سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ عزت جو اللہ ہمیں بتانا چاہتا ہے، جو امام ہمیں بتانا چاہتا ہے، وہ کون سی عزت ہے؟ ٹھیک ہے، اس بارے میں ذرا غور کیجئے گا. میں آپ کو ایک دو حدیثیں سناتا ہوں، پھر آتا ہوں اس بارے میں گفتگو کرتا ہوں. فرمایا دیکھیے یہ یہاں پر کہ العزت ما حالت مانعۃ للانسان من ان یغلب. یہ حدیث نہیں ہے جو جملہ پڑھا میں نے، یہ راغب نے عادت ہے کہ قرآن کے الفاظ کی شرح راغب نے اماموں سے پوچھ کر لکھی ہے. یعنی ایک ورڈ کو پوچھا کہ اس لفظ کا کیا معنی ہے، اور اس نے اپنی کتاب میں لکھ دیا. اس کتاب کا نام ہے راغب مفردات. مفردات راغب یا مفردات راغب، یا راغب کی مفردات. مفردات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سنگل ورڈز کے معنی اس نے اس کتاب میں پورے قرآن کے جمع. تو اس میں عزت کا معنی کیا ہے جو معنی کیا ہے اس نے، وہ آپ سنیے ذرا. کہا عزت ایک ایسی حالت ہے جو انسان کو کبھی مغلوب نہیں ہونے دیتی، مقہور نہیں ہونے دیتی. اب یہ تھوڑا دو لفظ میں نے تھوڑا مشکل استعمال کیا. مغلوب کا مطلب کیا ہوتا ہے، یہ میں کبھی اپنے وجود سے نہیں ہاروں گا. ٹھیک ہے، آپ جانتے ہیں انسان کا نفس ہمیشہ اس کو ذلت کی طرف لے جاتا ہے، اس کو ہمیشہ جو ہے مقہور بنانا چاہتا ہے، مغلوب بنانا چاہتا ہے. اور انسان کی روح ایمان کیا ہے، انسان کو مغلوب نہیں فاتح بنانا چاہتا ہے، کامیاب بنانا چاہتا ہے. خوب اب آپ سوچیں کہ بھئی یہ کون سی چیز ہے کہ جو انسان کو
میں 2-4 مثالیں لے آتا ہوں. دیکھیے آج جس دنیا میں آپ اور میں رہتے ہیں اس دنیا میں بہت ساری ایسی چیز ہے جس کا کوئی اعتبار نہیں. ہم نے بے شک اپنی ممکن نگاہوں میں بہت اعتبار رکھ لیا. میں ایک تاریخی مثال لے آتا ہوں پھر آ کر آپ کو بات کرتا ہوں. ابن عمیر بڑے رچ مین تھے. یہ بڑے پیسے والے تھے, بڑے دولت مند تھے. اب یقینی بات ہے کہ ایک انسان بہت پیسے والا ہو اور دھیرے دھیرے فقیر بن جائے, بزنس خراب ہو جائے, ٹوٹ جائے, بہت دشوار کام. نو ڈاؤٹ اللہ کسی کو اس طرح کی مصیبت میں مبتلا نہ کہ جو ایک بار نعمت ہونے کے بعد فقیری میں مبتلا ہو جائے. یہ کبھی نہ ہو. فقیر رہنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو فقیری سے انسان بلندی کی طرف جائے گا تو کچھ مسئلہ نہیں آئے گا, لیکن بلندی سے پستی کی طرف آئے گا تو بہت بڑا مسئلہ ہے, بہت مسئلہ. خوب میں نے ایک بار یہی کہا تھا کہ آپ دیکھو اسلام کتنا حساس ہے. کہتے ہیں کہ اگر کوئی بادشاہ فقیر بن جائے تو اس کا اسٹیٹس باقی رہنے کے لیے زکوٰۃ دو تاکہ اس کا اسٹیٹس باقی رہے. گاڑی سے چلتا تھا, زکوٰۃ دے دو تاکہ وہ گاڑی سے چلے. محل میں رہتا تھا تو وہ زکوٰۃ دو تاکہ محل میں رہے. آپ کہیں گے ارے یہ تو کیسی بات ہے. اسلام جانتا ہے کہ اس کی حالت کیا ہوگی. آپ دیکھو کہ اتنی نزاکت ہے اس چیز میں. خیر ابن عمر فقیر بن گئے. کسی نے امیری کے زمانے میں 10,000 روپے 10,000 درہم قرضہ لیا تھا. اب امیری تھی تو دے دیا, 10,000 درہم تو کافی ہوتے تھے. اب جب 1-1 روپے کے فقیر بن گئے تو بندہ جس کو قرضہ دیا تھا بڑا غیرت مند تھا. اس نے سنا کہ وہ آدمی جس نے 10,000 قرضہ دیا ہے ایک بار مانگنے نہیں آیا مجھ سے, اتنا فقیر ہو گیا کہ 1-1 درہم اس کو کی ضرورت ہے. اس عالمی نے یہ سنا, بولا کہ مجھے قرضہ مانگنے نہیں آ رہا. آپ دیکھو عزت نفس کیا چیز ہے. اب وہ جو ہے اس نے سنا جس نے قرضہ لیا تھا وہ گیا اپنا گھر بیچا اور ان کے گھر پہ 10,000 روپے لے کر آیا, 10,000 درہم, اور دروازہ کو کھٹکھٹایا. ابن عمر نے جا کے کھولا دروازہ, دیکھا ایک آدمی کھڑا ہوا. بولا یہ تمہارا قرضہ پیسہ لایا ہوں, وہ 10,000 تمہارا درہم دینا ہے. تو اس نے کہا خیریت تو ہے, تمہارے پیسے آئے کہاں سے اتنے, یہ پیسے لائے کہاں سے, میں تو جانتا ہوں تمہیں. کہا اپنا گھر بیچ دیا میں نے سنا تم بہت حالت خراب ہے تمہاری, تو میں نے گھر بیچ دیا اور چاہ کے قرضہ دے دوں. اس نے ایک عجب جملہ فرمایا. اس نے کہا کہ میں نے اپنے مولا امام صادق سے سنا ہے کہ میرے مولا نے فرمایا کہ کوئی آدمی اگر مقروض ہے تو اس کو مجبور نہ کرنا کہ اپنا گھر بیچ کے قرضہ لے. میں یہ پیسے تم سے نہیں لوں گا, اگرچہ مجھے 1-1 درہم کی ضرورت ہے, لیکن میں یہ پیسے تم سے نہیں لوں. جاؤ تم یہ پیسے واپس کرو, اپنے گھر میں رہو, جب تمہارے پاس پیسے ہو جائیں گے تو مجھے دے دو. آپ دیکھو نفس کیا کہتا ہے, میں فقیر ہوں, اتنا پیسہ 10,000, 1 روپے کا مخلوص ہوں, 1-1 روپے چاہیے مجھے, تو 10,000 تو بہت بڑی رقم ہے. پھر وہ کہتے ہیں نہیں, میں اپنے آپ سے نہیں ہاروں گا, اس لیے کہ میرے مولا نے فرمایا کہ یہ کام نہیں کرنا. اس کو کہتے کیا عزت نفس انسان کو جو ہے اندر سے پائی جاتی, وہ کبھی بھی اپنے آپ کو, ایمان والا کبھی بھی ہارنے نہیں دیتا. ایک حدیث اور سناؤں, آپ دیکھو کتنی عجیب ہے. اور بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے میں آئے اور مکے سے مدینے گئے, جب حکومت قائم کی تو مدینے کے لوگوں کو غریبی تھی, نو ڈاؤٹ غریبی تھی, اور ایسی غریبی تھی, لیکن غریبی میں جینے کا سلیقہ سکھا. اور ایک جملہ فرمایا کہ دیکھو جو تمہارے پاس نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں اس میں, تم دھیرے دھیرے ترقی کر سکتے ہو, تم اس کو بہت اہمیت نہ دو. جو اہمیت دینا ہے آؤ میں تمہیں بتا رہا ہوں, اہمیت دو, دین کو اہمیت دو, اپنی روح کو اہمیت دو, ایمان کو دو.
اس کو بہت اہمیت نہ دو. اور یہ حدیث سنائے، اسی میں یہ حدیث فرمائے، من عظم صاحب الدنیا وحبہ لطمع دنیاہ، جو آدمی کسی دنیا دار انسان، دنیا میں مالدار انسان کی عزت کرے اس امید میں، اس لالچ میں کہ وہ شاید کچھ مجھے وہ دے دے گا. یہ جو جملہ ہے کہ من عظم صاحب الدنیا، جو آدمی دنیا دار پیسے والے کی عزت کرے، احترام کرے، وحبہ، اور اس کو چاہے، لطمع دنیا، تاکہ اس سے شاید کچھ کام دلا دے، کچھ کر دے، سخط اللہ علیہ، اللہ کا غضب اس پہ نازل ہو جائے. اس کو کہتے کیا عزت ہے نا، اس کیا چیز ہے بھائی، تمہارے پاس ہے، تمہیں مبارک ہو، اللہ تمہیں مبارک کرے، انجوائے کرو تم، نو ڈاؤٹ، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں. لیکن میں چاہو کہ تمہارے اس خالی دنیا پرستی کی بنا پر تمہارے احترام میں کھڑا ہو جاؤں، تمہارا ہاتھ چومنے لگوں، تمہارے پیچھے نعرے لگاؤں بیٹھ کے، یہ اللہ کو پسند نہیں. نتیجہ کیا ہوا جانتے ہیں؟ اس قدر یہ چیز مدینے والوں میں گھر کر گئی کہ جب پیغمبر نے نجران کو، اہل نجران جو عیسائی تھے، جو آج یمن میں ہے اور یمن اور سعودی کے بارڈر پہ ہے، وہاں خط لکھا آؤ ایمان لاؤ. تو وہاں ایک عیسائی بادشاہ تھا، اس نے ایک ڈیلیگیشن تیار کیا اور ڈھیر سارے ان کو تحفے، تحائف اور سونے چاندی دیے، جاؤ مدینے میں دیکھو جس نے ہمیں پیغام بھیجا ہے وہ کیا ریالٹی ہے، سچائی ہے یا نہیں ایمان کی. وہ لوگ آئے تو دیکھیے ظاہر سی بات ہے، دنیا میں ہر آدمی چاہتا ہے امپریشن اپنا ڈالنا، اپنا اثر دوسرے پہ ڈالنا چاہتا ہے نا. آج بھی ہر جگہ ہے. ابھی میں دیکھتا ہوں کبھی کبھی، اور کبھی کبھی ہنسی بھی آتی ہے اس بات پہ، اگر کوئی آدمی کسی کو رشتہ لے کے آتا ہے، اس حد تک اس کے مثلا اہتمام، اسراف کہ انسان جانتا ہے، وہ سوچتے ہیں کہ بھئی شادی نہیں ہوئی تو کیا ہو جائے گا، بھئی تم ایک اپنا ایک اسٹیٹس ہے اس کو باقی رکھو، اس سے حد سے آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ کو گرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ذلیل کرنے کا حق نہیں ہے کسی کو اپنے آپ. یہ حدیث کا جملہ ہے. مومن کو ہر چیز کا اللہ نے اختیار دیا سوائے ایک چیز. مومن کو چوائس نہیں رکھی اللہ تعالیٰ نے، ہر چیز میں اس کے فیصلہ کو مان لیا اللہ نے، جو تمہارا فیصلہ قبول. لیکن ایک چیز کا فیصلہ اللہ کسی بھی صورت میں ایک مومن کو نہیں دیتا. وہ کیا ہے؟ وہ اپنے آپ کو ذلیل کرے کسی کے سامنے، کہ یہ حق نہیں ہے تمہیں، تم ایمان والے ہو، تمہیں حق نہیں ہے کہ تم اپنے آپ کو کسی کے سامنے ذلیل کرو. اب اتنا اس حد تک پیغمبر نے اس صفت کو مدینے کے لوگوں میں بھر دیا کہ اب جب یہ اہل نجران کے لوگ آئے، امپریشن ڈالنا چاہتے تھے، تو جانتے کیا کیا؟ خوب سونا چاندی اور اچھے کپڑے جوتے یہ پہن کے، کہا پہلے مدینے سے باہر رکے، پہلے تیار ہوئے، پھر مدینے میں آئے. اب جب مدینے میں آئے تو جو مسلمان ان کو ادھر سے نیچے سے اوپر دیکھتا ہے وہ منہ بنا کے ادھر سے چلا جاتا ہے. ہر مسلمان جب ان کو دیکھتا ہے کہ یہ، تو ان کو دیکھ کے کہتا اچھا یہ، ان کو بڑا تعجب ہوا کہ ایک تو ہم اس طرح کے لاؤ لشکر کے ساتھ سج دج کے آئے، کوئی ہمیں توجہ کے لائق نہیں سمجھتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے. تیسرے دن حتی پیغمبر کے پاس گئے تو پیغمبر نے منہ موڑ لیا مسجد میں. ایک دن گئے منہ موڑ لیا، نہ کہاں بیٹھو نہ کہاں کھڑے رہو، وہ گئے مسجد میں، پیغمبر نے منہ موڑ لیا. ایک دن، دو دن، تین دن کے بعد جب باہر نکلے مسجد سے تو ابو بکر مل گئے ان لوگوں سے، اور انہوں نے کہا کہ اے شیخ ہے، اے بوڑھے آدمی، آپ تو یہاں کے رہنے والے ہو، پیغمبر کے بارے میں تو ہم نے بہت سنا اخلاق، یہ کیسا اخلاق ہے کہ ہم سے منہ بھی برابر نہیں کرتے، ہمارے طرف دیکھنا پسند نہیں کرتے. اس کی وجہ آپ جانتے ہو؟ اس کا نہیں، ہم تو بے خود حیران ہیں کہ اللہ کا رسول تو اس قدر کسی کا بھی احترام کرتا ہے اور تمہارے ساتھ تو بالکل. کہا تمہیں نہیں پتا؟ کہا نہیں مجھے نہیں پتا. کہا میرے دوست عمر کو پتا ہو، وہ اس سب پہ بہت چالو ہے. ٹھیک ہے چلو، وہ اس کے پاس لے گئے، ان سے کہا کہ دیکھو آپ بھی اس
خاندان اس مدینے میں رہتے ہو, بتاؤ کیا. مجھے بھی نہیں سمجھ میں آتا کہ کیا ہے. اب ان کے پاس تیسرا دوست بھی تھا, چلو ان کے پاس, وہ بھی ایسی جواب دی. پھر ان تینوں کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ کوئی نہیں بدل سکتا سوائے علی کے. آج ہم یہی کہتے ہیں کہ ان کو بھی ضرورت ہوئی تو مولا کے دروازے پہ آئے, بس ضرورت ہوئی تو آئے. جب آئے دیکھا امام جا رہے تھے, پوچھا امام علی ایک منٹ رک جائیے. رک گئے, پوچھا یہ لوگ نجران سے آئے ہیں اور رسول اللہ 3 دن سے ان کو اتنا بھی مہلت نہیں دیکھتا کہ وہ بیٹھ جائے, ان کو دیکھ کے ہی منہ موڑ دیتا ہے. سلام رام کر دو, چھوڑ دو. آپ بتا سکتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ علی علیہ السلام نے ان کو سر سے پیر تک دیکھا, فرمایا ایسے ہی سونا چاندی پہن کے گئے تھے؟ بولے ہاں. بولا تم اللہ کے رسول کو مرغوب کرنا چاہتے ہو, جس کو اللہ عزت دیتا ہے اس کو سونے چاندی کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ اتار کے جاؤ, دیکھو تمہارا کیسے استقبال کرے گا. جاؤ. پہلی یہ بات ہے, کہاں تم نے مدینے کے لوگ, کہا مدینے کے لوگوں کو بھی دیکھا, بڑا عجب ایٹیٹیوڈ ہمیں مسلمانوں کو لگا. کہا ایٹیٹیوڈ نہیں ہے ان کا, تم ان کو امپریس کرنا چاہتے ہو, ان کی نگاہوں میں ایمان سب سے بلند ہے. وہ تمہارے اس جو ہے روب و دبدبے سے مروب ہونے والے نہیں ہیں. جاؤ اتارو, سارے مسلمانوں کا اخلاق اچھا ہے. اب جب یہ آئے واپس پلٹ کے, رسول اللہ نے کھڑے ہو کر استقبال کیا. آؤ. مسجد میں کہا اپنی عبادت کرنا چاہتے ہیں. تاریخ نے لکھا ہے کہ عمر نے کہا تم مت ڈالیں گے یہاں ہماری مسجد میں, تم اپنی, اللہ رسول نے کہا نہیں, تم کو جو عبادت کرنا چاہتے ہو اپنے طریقے سے کرو, کوئی بات نہیں, کرو. عبادت ختم ہو گئی. اب جب آئے آپ نے پیغام بھیجا تھا, آپ پیغام بھیجا تھا, او اللہ کا دین قبول کرو. میں سنانا چاہتا تھا, دیکھیں اللہ کے رسول نے 13 سال میں مسلمانوں کو وہ عزت عطا کر دی تھی, بڑے بڑے طاقتور لوگ آ کر حیران رہ جاتے تھے کہ یہ فقیر مسلمان, ان کے پاس کچھ نہیں ہے, اتنا کیسے؟ ان کی نگاہوں میں ایمان سب سے بلند تھا. آج یہ جملہ جو حدیث کا ہے, جب اللہ کسی کو عزت دیتا ہے تو کبھی وہ اپنی نگاہوں میں بھی ذلیل نہیں ہوتا. یہ جانتے کیا چیز ہے؟ کبھی کبھی آپ یقین جان لیں, انسان کو بہت عجیب چیز اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے کہ یہ اپنے نفس کو ذلیل ہوتے دیکھتا ہے لیکن برداشت کر جاتا, بہت آسانی سے سہ جاتا ہے. ٹھیک ہے, آج اگر آپ کو کوئی بلائے اور نہ ملے آپ سے, آپ ذلیل ہوئے نہیں. انسان کو ذلت محسوس ہوتی ہے نہیں کہ اس نے بلایا تھا مجھے نہیں ملا؟ ہوتی ہے, ہر آدمی کو ہوتی ہے. کوئی آدمی کہتا بھائی دنیا کا فائدہ ہے, چلو تھوڑی ذلت ہی برداشت. امام کہتے نہیں, یہ کسی بھی حق انسان کو حق نہیں ہے کہ دنیا کے لیے اپنے آپ کو ذلیل کر دے, یہ نہیں ہو سکتا. اسی لیے جوان مردی جو ہے, جس کو عزت نفس کہتے ہیں, اس کو ایک دوسرے لفظ سے جوان مردی بھی ہے. کسی باندرا میں مجھ سے کہا, مل صاحب اس زمانے میں مردوں میں جو چیز کی کمی آ گئی ہے وہ عزت نفس کی, جوان مردی نہیں. کیا مطلب؟ کہتے آپ دیکھو جوان مردی کیا چیز ہوتی تھی, ایک بار اگر کوئی زبان دے دیا پھر مکرتا نہیں تھا, ہے نا. آج بڑی آسانی سے ملتا. اب ایک مذاقی ہے ایران میں جو سسٹم ہے, مثلا تبلیغات پہ لوگوں کو بھیجنا, اور آتے ہیں رمضان میں اور محرم میں وہاں سے تبلیغ کرنے کے لیے, وہ ساری دنیا میں جاتے ہیں. جو وہاں ادارے میں آفس میں بیٹھے ہوئے جو لوگ انتظار کرتے ہیں, وہ پہلے بات بڑی بڑی کرے, بھائی یہ آپ کو ایسا کریں گے ویسا کریں گے. اچھا جب ہم چلے گئے واپس, بھائی تبلیغ کرے, بلاؤ بھائی وہ کرو. تو کہا کیا مطلب, کیوں کرو, تم نے یہ لکھ کے دیا, میں اچھا لکھ کے دے دے, اب کرو. تو کیا کرو بھائی, تم نے جو کہا تھا وہ کرو. تو عجب جملہ کہتے ہیں, ہم نے غلطی کی کہہ دیا آپ سے, سوری. آپ آئے 2 مہینے کام کیا, پلٹ کے گئے, اب آپ کا جب موقع ہوا پورا کرنے کا آیا تو آپ کیا کہہ رہے ہو, نہیں سوری میں نے غلطی کی ہے. تو کیا غلطی کی ہے؟ اس طرح کی کوئی غلطی کرتا ہے؟ اگر آپ 2-4 لفظ کہتے ہیں تو اتنا اپنے آپ کو ذلیل کرنے لگتے کہ آپ کو شرم آئے گی کیا کہہ رہا ہے. ٹھیک, اس کو کہتے ہیں جوان مردی نہیں ہے.
آپ دیکھو یہی جوان مردی تھی جب امام پیغمبر اکرم کی وفات ہو گئی تو بہت سارے جو ہے قافلے مدینے آئے. ایک قافلہ ابو بکر کے پاس گیا. پیغمبر نے کہا تھا اگر تم اپنی خاندان کو مسلمان بنا کے لاؤ گے اتنا اونٹ اتنے پیسے تمہیں دوں گا, لاؤ دو. کیا پیغمبر نے چھوڑا کیا ہے کہ ہم دیں گے تمہیں, جاؤ یہاں سے. پیغمبر آئے ہو وہ تم جانشین کیسے ہو پیغمبر کی, اس جگہ پہ بیٹھے ہو, پیغمبر نے وعدہ کیا تھا تم کہہ رہے ہو نہیں, کہا بھاگو یہاں سے, بھگا دیا. تو وہ آدمی تھوڑا سمجھدار تھا, اس نے کہا تم خلیفہ نہیں ہو سکتے, تم جھوٹے آدمی ہو, ایسا کیسے ہو سکتا ہے جو رسول سچا ہو اس کا خلیفہ جھوٹ والی بات کرے, کیا نہیں ہو سکتا, تو کیا کروں. اس نے کہا میں آپ کو ڈھونڈتا ہوں کوئی اور ہے. اب وہ مدینے میں کسی سے پوچھا بھائی یہ دیکھو خلیفہ, یہ تو خلیفہ نہیں کوئی اور ہے تو بتاؤ. میں کسی نے امام کے چاہنے والے مل گیا, اس نے کہا جاؤ تمہیں بتا دیتا ہوں علی موجود ہے, وہ خلیفہ ہے, جاؤ ان کے پاس. یہ جھوٹے لوگ. وہ آیا, اس نے کہا ہے علی آپ کو پتہ ہے کہ پیغمبر نے مجھ سے وعدہ کیا تھا. انہوں نے کہا پتہ نہ بھی ہوتا تو بھی میں تمہارے ساتھ کرتا تھا کیونکہ پیغمبر کا نام لے لیا تم نے. آؤ کیا وعدہ کیا تھا. اسے بتایا کہ پیغمبر نے کہا تھا میں تمہیں 17 یا 18 اونٹ دوں گا, سامان لدا ہوا, کپڑے بنا چیزیں. فرمایا ہاں سچ ہے, سچ تم کہہ رہے ہو, پیغمبر نے ایسا کہا تھا تم سے. کہا وعدہ پورا کرے گا, ٹھیک ہے کل آؤ یہ وعدہ پورا کریں گے. اب مدینے میں تو بہت بڑی خبر جو ہے, آپ جو آج کے زمانے میں جھوٹی خبریں جو اس طرح پھیلاتے ہیں, بریکنگ نیوز, اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے, جھوٹ کا ایک پلندہ ہے. آپ آج جو ہیڈنگ لگاتے ہیں آپ دیکھو واقعی انسان کو شرم آتی ہے. اتنے جھوٹے لوگ بھی ہو گئے ہیں, اتنی بے غیرتی آ گئی ہے. اچھا اب پورے مدینے میں ہو گئے کہ بھئی ایک آدمی آیا ہے اور ایسا کہہ رہا ہے, علی کہہ رہے ہیں ہاں ہم آپ کو وہ سب عطا کر دیں گے. علی کہاں سے دیں گے, فدق تو ہم نے لے لیا ہے, پیسے تو ہیں نہیں, اب کہاں سے علی دیں گے. جوان مردی دیکھو اس پر عزت نفس سو گئے تھے. امام نے پورے مدینے کے لوگ جب جمع ہو گئے تو بولے آؤ میں تمہیں لے چلتا ہوں. آج بھی وہ پہاڑ موجود ہے. آپ بائیں طرف جب مسجد نبوی کے جائیں گے تو ایک جگہ ہے مسجد علی, عام طور سے بند کر کے رکھا انہوں نے, لیکن مسجد علی کے سامنے وہ پہاڑ تھا. امام وہاں لے گئے. امام نے امام حسن سے کہا بیٹا میرا اللہ کے رسول کا عصا لاؤ, ظاہر عصا لاؤ. وہ عصا مارا, فرمایا یہ اب یہاں سے 18 اونٹ اسی سامان کے ساتھ پہاڑ سے باہر نکلیں گے, اسی پہاڑ سے باہر نکلیں گے. کیا ہاں تم دیکھو اب ادھر عصا مارا اور پہاڑ, آواز ایسی آواز, ظاہر سی بات ہے پہاڑ پھٹے گا تو, اور ایک اونٹ نکلنا شروع. امام نے ہاتھ پکڑایا اور رسی اونٹ کی, یہ اس آدمی کا آدمی یہ لے لو, اب تم آگے بڑھتے جاؤ, یہ اونٹ اسی سامان کے ساتھ باہر نکلتا جائے. جب نکل گیا تو لوگوں نے پوچھا علی آپ کو پتہ کیسے ہے. فرمایا جو اللہ ناقہ صالح کو بنا سکتا ہے, صالح کے لیے وہ آل محمد کی عزت کے لیے یہاں بھی یہ 1000 سال سے رکھے ہوئے ہے, تمہیں نہیں پتا. کتنا آسان تھا نا میرے لیے کہنا, ہم کے لیے کہنا بھائی مجھے کیا لینا دینا ہے, پیغمبر کی کرسی میں تو کوئی اور بیٹھی ہے جاؤ. لیکن مسئلہ کیا ہے, مسئلہ ہم کو بتانا ہے کہ عزت نفس ہوتی کیا چیز ہے. آج ہمارا ایک لیڈر اگر کوئی بات کہہ رہا ہے, ہمارا نبی کہہ کے گیا ہے, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو جھٹلا دیں اور تمہیں خالی اس دنیا میں چند چیز کے لیے. لیکن یہ چیز کتنے لوگوں میں پائی جاتی ہے, شاید ہی کسی میں پائی جاتی ہے. یہ ایک عجب بات ہے کہ شاید ہی کسی میں پائی جاتی ہے. عزت نفس لینا جو ہے نا بہت بڑا ہنر ہے. اسی لیے امام جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ مجھے کیا کرنا, عزت نفس دے دے, لیکن کبھی بھی غرور میں مبتلا نہ کرنا. لیکن جس کے پاس عزت نفس ہوتی ہے نا
وہ بہت جلد لوگ سمجھنے لگتے ہیں کہ وہ غرور میں مبتلا ہو گیا، بھی کسی کے سامنے نہیں جھکے گا تو کہہ رہے بڑا مغرور آدمی ہے۔ مغرور اس کو نہیں کہتے ہیں حقیقت۔ امام حسن علیہ السلام سے کسی نے کہا آپ بڑے مغرور ہو، امام نے کہا نہیں میں مغرور نہیں ہوں، بالکل میں بہت متواضع ہوں۔ کہا نہیں آپ بہت مغرور۔ فرمایا تمہیں کیسے لگا مغرور؟ کہ آپ کسی سے کچھ سوال نہیں کرتے۔ امام نے فرمایا یہ عزت نفس ہے، جو تم کہہ رہے ہو غرور وہ عزت نفس ہے، لیکن غرور اور عزت نفس ایک ساتھ آتا ہے۔ آپ جان لیجیے، یہ بات بتا دوں آپ کو، عزت نفس کے ساتھ غرور بہت جلدی آتا ہے۔ کیوں؟ آج آپ دیکھ لیجئے بہت سارے لوگ جو ہے اس دنیا میں ایسے ہیں اور ہر چیز کا ایک غرور ہوتا ہے۔ ابھی کل میں نے ایک حدیث سنائی تھی، اگر آپ کو یاد ہو، کہ امام نے فرمایا تھا پیسے کا نشہ سب سے بڑا نشہ ہے نا؟ کل میں نے یہ سنا ہے۔ یہ بھی نشہ کا مطلب کیا ہے؟ غرور ایک طرح، ٹھیک ہے۔ اسی طرح علمی غرور بھی بہت بڑا ہوتا ہے۔ کسی کو کہے میں ڈاکٹر ہوں، میں انجینئر ہوں۔ مولویوں کو ان سب سے بھی بڑا غرور ہے، یہ بھی بتا دیتا ہوں۔ جب ایک عالم کو رتبہ مل جاتا ہے نا، اور اس کو اللہ کے وہاں رتبہ مل جاتا ہے تو وہ بہت، لیکن اب اس میں دو صورت ہوتی ہے۔ ایک واقعہ جس نے علم کے ساتھ بندگی خدا بھی حاصل کر لی وہ متواضع ہو جائے، لیکن جس کے پاس خالی علم آ گیا وہ اس کے غرور کی انتہا نہیں ہوگی۔ آج اگر مثال میں دیکھنا ہو، پاکستان میں دیکھ لو، اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ کبھی کبھی ہنسی آتی ہے کہ یہ فرعون بن گئے ہیں۔ سچائی یہ ہے کہ غرور جو ہے انسان کو برباد کرتا ہے، اور جب عزت نفس اللہ کسی کو دے دیتا ہے تو غرور آنا۔ اسی لیے یہ دونوں دعا ایک ساتھ ہم نے کی کہ اللہ عزت نفس دینا تو غرور نہیں دینا۔ اب ایک اسی سے عزت نفس کے لیے ایک ایسی مثال سناتا ہوں اور اسی میں سمجھ لیتا ہوں۔ مولا نے دیکھیے عزت نفس بھی ہے اور غرور نہیں ہے، اس کی مثال ہے۔ عزت نفس ہے، غرور نہیں ہے۔ امام نے باپ بیٹے کو کسی کو دعوت دی، باپ اور بیٹے دونوں آئے امام کے گھر۔ امام نے اپنے غلام سے کہا کھانا لاؤ، کے کھانا لایا، کھانا کھا چکے، اب ہاتھ دھونے کی بات ہے تو ہاتھ تو ہمارے وہاں کتنا ہے اس وقت، جیسا سسٹم ہو اس وقت کہاں نہیں، تو وہ لے آئے برتن ایک اور پانی ہاتھ میں جگ لے آئے، اور تو امام نے کہا کہ پانی لاؤ دھونے کے لیے، پانی لائے گئے تو امام نے ظرف لیا اور لوٹا اٹھایا اور اس باپ کے پاس گئے، آؤ اپنا ہاتھ تمہیں دھلا دوں۔ اس نے کہا مولا کیا کہہ رہے ہو، آپ میرا ہاتھ دھلائیں گے؟ امام نے کہا ہاں میں تمہارا ہاتھ دھلاؤں گا۔ اس کا نہیں مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ میرے آقا ہیں اور آپ میرا ہاتھ دھلائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ امام نے کہا نہیں تم، اس نے اچھا ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں مجھے، امام نے کہا نہیں تمہیں دھلانا ہی پڑے گا، یہ نہیں ہو سکتا کہ تم نہیں کہو۔ مولا اگر یہ بات ہے تو اچھا ٹھیک ہے آپ دھلا دیجیے۔ اب جیسے ہی پانی ایک چلو ڈالا ہوا، ٹھیک ہے بس ہو گیا ہو گیا۔ آج بھی مثلا ہم بھی ایسا کرتے ہیں، جب کسی بزرگ کو دیکھیں گے ارے بھائی یہ کیا، ٹھیک ہے بس ہو گیا ہے نا۔ امام نے کہا نہیں تمہیں میرے حق کی قسم تم آرام سے دھو لو ہاتھ، میں تمہارا ہاتھ میں جلدی دیکھنا نہیں چاہتا، جلدی نہیں کرنا، آرام سے دھو لو، میں تمہیں پانی ڈالتا ہوں۔ امام پانی ڈالتے ہیں اور وہ ہاتھ دھو لیتے ہیں۔ دیکھو عزت نفس کیا چیز ہے، عزت نفس یہ ہے کہ میرا مہمان ہے تو میں اس کا احترام کروں۔ اب اس کا بیٹا آیا تھا، امام نے اپنے بیٹے محمد حنفیہ سے کہا اٹھو اس کا ہاتھ دھلاؤ، جاؤ اس کے بیٹے کا ہاتھ دھلاؤ۔ جانتے اس کے بعد ایک عجب جملہ فرمایا، کہا جاؤ تم اس کا ہاتھ دھلاؤ۔ اس کے بعد فرمایا یہ کوئی تکبر کی بات نہیں، میں اپنے بیٹے سے کہہ رہا ہوں کہ جاؤ اس کا ہاتھ دھلاؤ، چونکہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا فرمان ہے کہ باپ اور بیٹے جب اکٹھا ہوں تو ان دونوں کو ایک جیسا احترام نہیں دینا چاہیے۔
ورنہ اگر یہ بیٹا تنہا آیا ہوتا تو میں جا کر اس کا ہاتھ دھلاتا تھا۔ دیکھو کس حد تک عزت نفس ہے اور غرور سے دور۔ یہ وہ چیز، اسی لیے کہتے ہیں مکارم الاخلاق خالی سلام کرنے کا نام نہیں ہے۔ ہمارے وہاں خالی کیا ہے؟ مکارم الاخلاق، اور اخلاق کیا ہے؟ کسی کی چیز کو سمجھا جائے۔ جبکہ امام کیا کہتے ہیں؟ امام کہتے ہیں مکارم الاخلاق یہ ہے کہ تم اتنا سا بھی دھیان رکھو، عزت نفس اور تکبر میں مبتلا نہ ہو۔ آپ اسی کی مثال آپ کربلا میں دیکھنا چاہتے ہو تو میں نے کئی بار کہا ہے اور بار بار پڑھا جاتا ہے، امام نے جو کربلا میں غلاموں کو عزت دی ہے اس کو کہیں دنیا میں آپ نہیں دیکھ سکتے۔ آپ امام سجاد کے بارے میں ملتا ہے کہ امام کی ماں تو مر گئی تھی، جس نے پالا امام کے گھر کی کنیز تھی۔ عجب جملہ ہے، پالنا، پرورش کیا۔ امام ان کو اماں کہتے تھے، ان کو ہی اماں کہتے تھے، اور اس حد تک ان کا احترام کرتے تھے، کہتے تھے کہ میں آپ کے ساتھ دسترخوان پہ نہیں بیٹھوں گا۔ کسی نے کہا آپ تو یہ بے عزتی کرے، فرما نہیں، میں ان کے احترام میں نہیں بیٹھوں۔ پوچھا کیوں؟ اس لیے کہا، فرمایا کہ اگر ان کا ہاتھ کسی لقمے کی طرف بڑھ گیا اور میں اسی وقت اپنا ہاتھ بڑھاؤں تو یہ ان کی شان میں گستاخی ہوگی۔ اب دیکھو کس قدر احترام تھا۔ یہ احترام کہاں سے آیا؟ یہ احترام اسی جگہ سے آیا۔ اسی لیے کربلا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی جناب زینب کو کوئی مسئلہ آتا، کہتی اماں فضا جاؤ میرا یہ پیغام پہنچا دو، اماں فضا میرے لیے کام کر دو۔ آپ کبھی سوچ سکتے ہیں کہ اماں فضا کس حد تک ان کی نگاہوں میں اہمیت رکھتی تھی۔ اسی لیے کربلا سے جب دمشق گئی بی بی اور جناب فضا کے ساتھ جب جناب فضا کی بے حرمتی کرنے لگے تو تاریخ نے عجب جملہ لکھا ہے، تاریخ نے لکھا ہے کہ جناب فضا نے حبشی غلاموں کو مخاطب کیا، فرمایا تم لوگ ہمارے شہر کے ہو، ہماری خاندان سے تعلق رکھتے ہو، اس یزید نے اپنے دربار میں ہمیں بلا کر ہماری بے حرمتی کرنا چاہتا ہے، تمہیں ہماری غیرت پہ حرف آئے اور تمہیں کوئی احساس نہ ہو۔ آج روایت کا جملہ ہے کہ یہ جملہ سننا تھا، 1000 تلوار نکال کر حبشی یزید کے تخت کے سامنے آ گئے، فرمایا یزید اماں فضا کا احترام کرو ورنہ ہم یہاں خون کی ندی بہا دیں گے۔ آپ سوچیں جن کے گھروں کی کنیز کی عزت ہو، جب بی بی نے یہ ماجرا دیکھا تو مدینے کی طرف رک کر کے کہا نانا اور دیکھو تمہاری بیٹی یہ ہے، تمہاری بیٹی کی حال یہ ہے، ایک آدمی اس کے تعین میں کھڑا ہونے والا نہیں، لیکن اماں فضا کی حفاظت کے لیے اے نانا دیکھو 1000 حبشی غلام کھڑے ہوئے ہیں۔ وہ بی بی تڑپ کے فرمائے بی بی ارے میری جان قربان ہو میرے شہزادی پر، یہ کیسے ہو سکتا ہے میں آپ کو تنہا چھوڑ دوں؟ بی بی اگر یہ مارنا چاہتے ہیں تو مجھے بھی آپ کے ساتھ قتل کر دے ورنہ میں آپ پر کوئی آنچ نہ آنے دوں گی۔ ایک جملہ اور میں نے بات مکمل کر دی۔ ارباب ازا یہ قافلہ جب یہاں سے روانہ ہوا اور تاریخ یہ کہتی ہے، اب یہ تاریخ کہتی ہے کہ فضا کی اتنی ویلو تھی، امام سجاد ان کی خدمت کیا کرتے تھے۔ ایک جملہ کہہ کے میں جس ختم کرنا چاہتا ہوں، آقا یہ فضا تھی اور اتنا احترام تھا، آؤ آپ اپنی بہن زینب کو دیکھو، کوئی کوڑے مارتا تھا، کوئی سر سے نیزے سے چادریں چھینتا تھا، بی بی فریاد کرتی تھی واہ محمدہ واہ علیہ، ارے جس کی ماں کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھایا گیا ہو اس کو بلوائے عام میں پھرایا جا۔ لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک، اے اللہ جب محمد اور آل محمد کا واسطہ ہمارے مولا ہمارے آقا کے ظہور میں تعجیل فرما،